आते ही वो कुछ लम्हों में पुरसुकून होती गहरी नींद में चली गई थी। कारिब ने सर उठाकर उसे देखा और गहरी सांस लिया। उसने अपनी आंखें खोलीं। निगाह बंद करके वो आकर होश में चली गई। वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धड़कनें उसकी आंखों में बसी। उसने धीरे से पूछा, वो हंस पड़ा और अपनी आंखें बंद करके उसकी तरफ देखा। वो क्या मोहब्बत है या डर?
میں نے چند انتہائی اہم باتیں کرنی ہیں، مجھے آسانی رہے گی اگر تم چہرے پر پڑا تمبو ہٹا دو۔ جگن کو بڑی حیرت ہوئی، بھلا وہ خود کیوں گھونگھٹ اٹھائے، پر پھر بھی اس نے اپنا پلو الٹ دیا۔ وہ جو اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا، چند لمحوں تک اس کی بولتی بند ہو گئی، حیران نظروں سے دیکھتا چلا گیا، پھر سر جھکا کر دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولا، یہ بھی اچھا انداز ہے، بیوی کو اتنا بن سجا کر آدمی کے سامنے لایا جائے کہ بیچارہ پہلے ہی وار میں بخوشی ذبح ہو جائے۔ اس وقت میرا تم سے ایک سوال ہے، جو جنت کی حوریں ہیں، کیا وہ اتنی ہی خوبصورت ہوں گی جتنی خوبصورت تم اس وقت لگ رہی ہو؟ اگر جواب ہاں ہے تو پھر میں کہنے پر مجبور ہوں کہ جو لوگ حوروں کی چاہت میں اپنے جسم پر بم باندھ کر اپنے پر خدشے اڑاتے ہیں وہ غلط نہیں ہیں۔ ایسے حسن کے لیے تو مرنے کا حق تو بنتا ہی ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو حور کے لیے موت کو گلے لگا لیں۔ مجھے بغیر حور والی جنت ہی منظور ہے، اس لیے اگر اس وقت تم میری بیوی ہوتی پر الماس کی بہن نہ ہوتی تو شاید میں ان لمحات میں خوش ہی ہوتا، پر اب نہیں ہوں۔ یہ پچھلے 2-4 دنوں سے جو ڈرامہ ہوا، میں کسی میں دلی طور پر شریک نہیں تھا۔ تمہاری بہن کی چاہت تھی کہ تمہاری میرے ساتھ شادی ہو، اور میرا بھائی اپنی بیوی کا بہت زیادہ فرما بردار ہے، شاید اس کی جنت بیوی کے قدموں تلے ہے، کیونکہ وہ اس کا ہر جائز و ناجائز حکم بجا لاتا ہے۔ تمہاری بہن نے میرے بھائی سے شادی نہیں بلکہ اس کو گود لیا ہوا ہے۔ وہ بول رہا تھا اور جگن تعجب سے اس کو سن رہی تھی، جسے بھانپ کر وہ مزید، اوہ پلیز، اگر تمہیں میرا اپنی بہن کی شان میں گستاخی کرنا برا بھی لگ رہا ہے تو بھی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ ویسے بھی میں نے اپنی برداشت بڑی آزما لی، مزید کی تو گنجائش ہی نہیں بچی۔ یہ گھر، گاڑی، زیور، بینک بیلنس جو تمہارے والد نے دیا ہے، مجھے بھیک لینے کی نہ تو عادت ہے نہ مجھ پر خیرات لگتی ہے۔ ہٹا کٹا ہوں، حق حلال کی کھانے کا عادی ہوں، پلیز مجھے میرے بھائی کی کاپی مت سمجھنا۔ اگر ایسا کوئی خواب دیکھ کر یہاں موجود ہو تو تمہارے ایسے خواب اپنی موت آپ مرنے والے ہیں، کیونکہ تمہارا واسطہ مرد کی شکل میں بھی عورت سے نہیں بلکہ اصل مرد سے ہے، اصل مرد سے پڑا ہے۔ یہ سب تمہارے والد نے تمہیں دیا ہے، رکھو، چھوڑو، جو مرضی کرو، مگر میری بیوی اگر بننا ہے تو یہ سب کچھ یہاں اسی طرح، اسی حالت میں، اسی وقت چھوڑ کر میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میری دنیا میں، میرے گھر میں مجھے میرے اصل رنگ میں قبول کرنا پڑے گا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، ناشفین کی نظروں میں سنجیدگی اور چیلنج تھا، اس کے برعکس جگن کی نظروں میں سوال اور ناسمجھی کے تاثرات تھے۔ مگر میں تو پہلے ہی آپ کی بیوی بن چکی ہوں، نہ جانے کیسے اس کی زبان سے نکل گیا۔ وہ تو یہ بات صرف دل میں ہی سوچ رہی تھی۔ وہ مسکرایا، جگن کے دل کی دھڑکن جیسے تھم گئی، تاشفین کے گال پر ڈمپل پڑے تھے۔ کیا کسی کی مسکراہٹ ایسی جاندار بھی ہو سکتی ہے؟ وہ سوچ رہی تھی اور پل کے جھپکائے بغیر اس کے چمکتے دانت دیکھ رہی تھی۔ وہ موتیوں کی طرح معلوم ہوئے، ایک جھلک دکھا کر چھپ گئے۔ جگن کے دل میں گہری خواہش جاگی، کاش یہ دوبارہ مسکرائے۔ ایک بات کا اعتراف میں اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر پوری ایمانداری سے کرنا چاہتا ہوں، تم حد سے زیادہ خوبصورت ہو۔ یہ شاید مجھے ہی لگ رہی ہو، اگر صرف مجھے ہی خوبصورت لگ رہی ہو تو میرے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ میری 29 سالہ زندگی میں کسی عورت نے مجھے اس طرح سے اپنی جانب متوجہ نہیں کیا جیسے تمہاری جانب اٹھنے والی پہلی نظر نے مجھے متاثر کیا ہے۔ کاش تم الماس کی بہن نہ ہوتی، میں تم سے اپنی پہلی ملاقات میں یہ بور قسم کی بکواس نہ کر رہا ہوتا، تمہاری تعریف میں لمبی لمبی چھوڑ رہا ہوتا، تم سے اتنے فاصلے میں بیٹھنے کی بجائے تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوتا،
اب تمہارے اور میرے تعلق کو قائم کرنے کی ایک ہی راہ ہے، میرے ساتھ چلو، میں اپنے گھر واپس جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ چلو۔ جگن کو لگا تاشفین نے بھرے مجمع میں رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ گال دہکنے لگے۔ آپ یہ سب مجھ سے اب کہہ رہے ہیں تو اور کب کہتا، کم از کم نکاح کے بعد نہیں۔ ڈب ڈبائی آنکھوں سے اس کی جانب سے دیکھ رہی تھی۔ میں پسند ہی نہیں تھا تو یہ ڈرامہ کیوں کیا؟ تم میرے ساتھ جانا نہیں چاہتی ہو؟ مجھے کہیں نہیں جانا، خاص کر آپ کے ساتھ تو کہیں بھی نہیں۔ وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ کہاں سے بول رہا ہے، ذہنی طور پر وہ کس سطح پر کھڑا ہے۔ وہ تو بس یہ سوچ کر رو رہی تھی کہ شادی ہو گئی اور وہ اب مجھے بتا رہا ہے میں پسند ہی نہیں ہوں۔ تاشفین کے چہرے پر ایک سایہ سا گزرا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، جیب میں سے 2 لفافے نکالے۔ ایک لفافے میں ان گفٹس کی قیمت ہے جو تم لوگوں نے میرے والد صاحب اور بھائی کو دیے، دوسرے میں تمہارا حق مہر ہے۔ میں یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ظاہر ہے جیسی تمہاری بہن ہے تمہاری بھی سوچ ویسی ہی ہونی، مطلب پرست، دولت کی پجاری، مگر تمہارے بہنوئی کی زبان درازی کا جواب دینے کے لیے خاموش رہا۔ تم میری ابھی بھی پابند ہی نہیں ہوئی تو آزاد کرنے کا سوال ہی نہیں بنتا۔ ہاں، اگر طلاق چاہیے تو میرے وکیل سے رابطہ کر لینا، اپنی بہن اور والد کو میرا پیغام دے دینا، اور ہر انسان مارکیٹ میں بکنے والا کھلونا نہیں کہ خریدو اور پھر اپنی مرضی سے کھیلو۔ میں تاشفین اسرار ہوں، حارث اسرار نہیں۔ اللہ حافظ۔ کمرے سے نکل کر باہر کی جانب جاتے ہوئے تاشفین کے چہرے پر گہری سنجیدگی اور نظروں میں پیچھے چھوڑ کر پیٹھ کا سامنا کرنے والی اجلا عروسی میں بیٹھی اڑیل بیوی کی گہری شبیہ۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا، باہر فارس گاڑی میں منتظر تھا۔ تاشفین کو دیکھ کر اس نے نظر اس کے عقب میں ڈالی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر فارس کے برابر بیٹھ گیا۔ چلو بھابھی، بھول جاؤ کوئی ہے بھی۔ فارس نے دکھ سے بند گیٹ کو دیکھا، پھر تاشفین کو، سنجیدہ چہرے کو، اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ تو چلا گیا مگر جگن ساری رات اسی جگہ سے ہل تک نہ سکی۔ اتنی بے عزتی، اتنا بڑا تھپڑ۔ شادی کی رات دلہا چھوڑ کر چلا گیا۔ صدمے اور بے یقینی نے اعصاب شل کر دیے۔ ساری رات بیٹھ کر روتی رہی۔ اذانوں کا وقت اٹھ کر کپڑے بدلے اور دن نکلنے سے پہلے الماس کے نام پیغام چھوڑ کر اپنے دوست کے گھر چلی گئی۔